وہی پورٹفولیو میں کریکٹ کر دوں، اس پر نفاذ ہونا تھا جون تک، یہ جون آ رہا ہے نا، پیپلز پارٹی نے قطعاً کوئی ایسا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم یہ جو موجودہ وزراء ان کو نکال دیں گے، ہم نے سائز کو کم کرنے کا اناؤنس کیا تھا، اور اس کے مطابق آپ نے دیکھا کہ بہت سارے وزراء مملکت اس وقت نہیں ہیں، اسی طرح وزراء میں بھی کمی آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کام کو بھی اس میں کیڑے نکالنا یا اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک، اور ان کا بھی مطالبہ تھا، میاں صاحب نے 10 نکات دیے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم پہلے بھی کچھ نکات پہ کام کر رہے ہیں، کچھ انہوں نے کہا، ہم میاں صاحب کا احترام کرتے ہیں، ہماری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کا احترام کرتی ہے، اور گول میز کانفرنس کا بھی جو سوچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو بٹھائیں، اور جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ تمام پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں۔ کچھ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، کچھ کولیشن میں نہیں ہے، کچھ اپوزیشن بھی ہے، تو ہمارا مقصد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایٹ بورڈ رکھا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، اور آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ تمام بڑے ایشوز پر پاکستان پیپل پارٹی ان سے مشاورت بھی رکھتی رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی متفقہ لیجسلیشن پارلیمنٹ میں موجودہ حکومت میں ہوئی ہے، پہلے آج تک کبھی بھی نہیں، جتنے ریزولوشن سب کو ساتھ لے کے وہ کہہ رہے ہیں چلتے ہیں، مشاورت سے کام کرتے ہیں، کیبنٹ میں بھی سب کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں آپ حصہ بنے، پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں سے کیڑے نکالنا، آپ نہیں، کابینہ کو دیکھیں ہم نے سائز کم کیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کریں نا۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کابینہ نے جو ابھی ٹوٹی ہے، میں نے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کیا امتیاز صفدر وڑائچ صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ میں ان سے پوچھوں گا، کیا انہوں نے 2 ارب روپے روزانہ کے نوٹ نہیں چھاپ رہے؟ کیا انہوں نے اپنا جو مقرر کیا ہوا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے، 2 ہفتے پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، کیا انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی، تو انہوں نے کیا کیا اقتصادیات کے حوالے سے، کیا کیا ہے، اس قوم کو دیا کیا ہے؟ جی بتا دیں آپ بتائیں۔ اور ایک منٹ، اور آپ گول میز کانفرنس کی جو بات انہوں نے کی ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں 10 نکات کے ایجنڈے پر تو عمل نہیں ہوا، اور گول میز کانفرنس، کیا گول میز کانفرنس جو ہے ان کو جادو کی چھڑی دے گی کہ جناب یہ رکھائیں گے مہنگائی تو مہنگائی ختم ہوگی، پھر وہ چھڑی جو ہے وہ رکھیں گے کرپشن پر، کرپشن ختم ہو جائے گی، یا کوئی سنگ پارس لا کے ان کو دے دیں گے کہ پاکستان کے پہاڑوں کو، پاکستان کے پہاڑوں کو سونے کا بنا لیں گے، سونا بنا لیں گے، کیا کریں گے؟ ہو تو کرنے کو کرے تو بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے، اور نہ کرنے کو کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت، آپ نے کہا ان کی اہلیت نہیں ہے، سوچ ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے معاملات کو پھر آگے بڑھائیں گے؟ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ اہلیت نہیں ہے اور سوچ نہیں ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے میرے والد صاحب مرحوم کی چھوڑی ہوئی نشست کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا الیکشن کا، اس الیکشن کے اعلان کے بعد سے میرا لوگوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن بڑھا ہے، اور وہاں پہ جس قسم کی نفرت ہے اور جس قسم کا ایک لاوا ابل رہا ہے زیر زمین آسمان، مجھے یہ خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان قوم کے پاس ہتھیار بھی بے تحش ہے، مسلح لوگ ہیں، مصر کی طرح نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا جو آزاد میڈیا ہے، اس میڈیا کی وجہ سے یہ جو حکومت والے ہیں، چاہے ہمارے بھائی صوبائی حکومت والے ہیں یا ہمارے وفاقی حکومت والے، یہ دونوں جو گورنمنٹس بڑی بڑی چلا رہے ہیں، ان کو کیا اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ کا میڈیا نہ ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈکٹیٹر کے لیے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کو، چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ وردی والا ڈکٹیٹر ہو، میڈیا کو بھئی آزاد کر دو، تمہارے خلاف کبھی عوام نہیں اٹھ پائے گی۔ اور عوام اس لیے نہیں اٹھ پاتی کہ آپ لوگ جس طرح ہم لوگوں کو جذباتی کیفیت میں لا کے وہ ساری جو بھڑاس عوام کے جو دماغوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے، وہ ہمارے الفاظوں کے تھرو وہ ساری نکل جاتی ہے، وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بولنے والا موجود ہے میڈیا کے توسط سے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مصر میں لڈ ہے، مصر میں ایک کوٹل وہاں پہ وہ اسی لیے نکلے ہیں کیونکہ وہاں پہ آزاد میڈیا نہیں ہے۔ چلیں بڑا ایک کریڈٹ دے دیا نا نمبر 1 اس میڈیا کی وجہ سے ان کے آپ لوگ ایک کرپشن کی داستان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد 3 دنوں کے بعد ایک اور میگا سکینڈل آ جاتا ہے، آپ کا میڈیا پہلے کرپشن والی داستان کو بھول جاتا ہے،
NRO کی امپلیمنٹیشن کو بھول جاتا ہے, دوسری کرپشن کی داستان کو لے لیتے ہیں, پھر تیسری کرپشن کی داستان کو لے لیتے ہیں. اس کی وجہ سے نہیں, میں آپ کو آسما ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو گورنمنٹ والے ہیں یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں, چاہے یہ اپوزیشن والے بالکل ملے ہوئے ہیں, یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ جو 45 دن ہے یہ 450 دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں سلمان تاثیر کے بعد ایک اس قسم کا ہم لوگوں کو آپ گورنر دیں جو ریکنسیلیشن کی باتیں کریں. سلمان تاثیر ایک جس ٹائپ کی بھی اس کی پرسنالٹی تھی, وہ منہ پھٹ تھے, وہ جو بھی تھے وہ کھل کے بات کرتے تھے. میں ان سے پوچھ لیتی ہوں لطیف کھوسے کی صورت میں ان کو ایک بہترین بندہ مل گیا. آپ کے پاس آپ آپس میں پھر ملے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک آپس میں ملے ہوئے ہیں. بالکل یہ بات ہے کہ جمال لغاری صاحب کی اپنی سوچ ہے, ضرور کہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ کیا لانگ مارچ کرنے والی مسلم لیگ نون اور اس کا قائد جنہوں نے خدا کے فضل و کرم سے عدلیہ بحال کروائی اور آج وہ کرپشن ایک ایک کر کے سامنے لا رہی ہے اور پیسے لوٹے واپس لے رہی ہے, کیا یہ ملے ہوئے لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ نمبر ایک. رابی پل کے اوپر عدلیہ بحال ہو گئی تھی, یہ لوگ گجرانوالہ تک گئے, وہاں پہ گجرانوالہ میں چڑے کھائے. جب ان کو پتا چلا کہ ان کی پنجاب گورنمنٹ بحال ہوئے گی تو پھر وہاں سے واپس ہوئے. دیکھیں نا, اب آپ الزامات لگا رہے ہیں. نہیں, میں حقیقت الزام کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. جرنیل کا جو فون گیا تھا, آپ کو پتہ میں کیا بات کر رہا ہوں. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ NRO پہ جو سٹینڈ ہم نے لیا آج بھی اس پہ قائم ہے, لیکن عمل درآمد تو نہیں ہوا نا. عمل درآمد کے لیے تو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اور 45 دن ختم ہوئے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے کیا کہا, تو MKM نے بھی اس کی مخالفت کر دی. نائی کے چھتے سامنے آ گئے. نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ 45 دنوں میں اگر انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل نہ کیا تو ہم الیکشن کے لیے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن. ہم جناب عوام کو مایوس, میں نے کہا نہیں کریں گے. لغاری صاحب یا اور ہمارے دوست یہ کہتے رہیں گے ملی ہوئے, لیکن انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی اور ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ اس پاکستان کے مفاد میں مسلم لیگ نون اور اس کے قائد نے جو کردار ادا کیا وہ کسی نے نہیں کیا. مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اگر 45 دن کے اندر اس ایجنڈے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز کی جانب جا سکتے ہیں. 3 سال تو ہو گئے, 2 سال رہ گئے, اور اب کیا ہوگا کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی جانب جائیں گے. جو عوامی معاملات ہیں, کیونکہ عوام کے جو ہم نے معاملات کا انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ بھی معاملہ ہو لوگ سڑکوں پہ نکل کر اپنے مطالبات منوا رہے ہیں, تو ہم جا رہے ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ اب پاکستان مزید انارکی کی طرف جا رہا ہے, اور جو کچھ عرصے بعد جیسے جمال لغاری صاحب نے بات کی کہ لوگ خود سڑکوں پر نکل کر اپنا حصہ لیں گے. اس پہ بات کریں گے امتیاز صفدر وڑائی صاحب سے بھی, لیکن ایک مختصر بریک کے بعد.